بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے؟ آج وہ ایگزیکٹ وقت اور وہ بالکل ایکچول مقام آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ کسی حد تک آپ بیتی بھی آج آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے کہ درود شریف کی کثرت نصیب کب ہو جاتی ہے بندے کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ یہ مقام ملتا کب ہے انسان کو، اور اس چیز کو آپ نے اپنے اندر ریئلائز کرنا ہے۔ جو چیزیں انسان کو اپنے اندر خود کے اندر محسوس ہوتی ہیں نا، ڈیفینیٹلی وہ کیفیت، وہ احساس ہر اہل درود کے اندر موجود ہوگا۔ کون خوش نصیب لوگ جنہیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے؟ درود پاک کی کثرت، درود پاک پڑھنا الگ بات، درود پاک کی کثرت نصیب ہو جانا، کثرت کی توفیق مل جانا، یہ الگ بات ہے۔ یہی فرق آج آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کون جنہیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے، کس کی؟ درود پاک کی کثرت کی۔ اور یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ وہ وقت کب آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر جب آپ درود پاک کی کثرت کرنے لگتے ہیں، جب آپ کے دل، دماغ، سوچ، خیال اور گمان میں یہ فکر بٹھا دی جاتی ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، چاہے وہ جتنی بھی تعداد میں۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ فکر آپ کو جب نصیب ہوتی ہے، وہی مقام ہے آپ کی زندگی کا جہاں سے آپ کا رخ مڑتا ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدلتا ہے، جب آپ کو درود پاک کی کثرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو بات میں آج آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں نا، اس پہ اہل درود جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، آپ نے ضرور اس بات سے ایگری کرنا ہے۔ یہ چیز آپ نے ضرور محسوس کی ہوگی، یقین کریں آپ نے ضرور محسوس کی ہوگی۔ آپ نے بتانا ہے تاکہ میری اس بات کی جو ہے وہ ایک پکی سند ہو جائے کہ جی واقعی درود پاک کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا یارانہ بنا لیتے ہیں نا، جب یہ تعلق آپ کا بڑا ذاتی ہو جاتا ہے، تعلقات بھی ذاتی ہوتے ہیں نا، جب یہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ذاتی بن جاتا ہے نا، تو پھر آپ کا یارانہ بن جاتا ہے، آپ اللہ رب العزت کی دوستی میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے شوق سے اس کی دوستی کو حاصل کرتے ہیں، اور کئیوں کو اللہ رب العزت خود کھینچ کے اپنی دوستی میں لے آتا ہے۔ یہ بھی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ ان دو کیٹیگریز میں کس طرح سے فرق ہے، کیسے کن لوگوں کو خود کھینچ کر لاتا ہے اور کون لوگ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس کی دوستی کو پا لیتے ہیں۔ جس کو اپنی دوستی میں اللہ رب العزت لے لے، یا جس کو دوستی اللہ کی نصیب ہو جائے اور پھر وہ دوستی قابل قبول بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر۔ ہم نے لنک پتہ نہیں کہاں جا کے جوڑنا ہے اس بات کا، اس دوستی کا لنک جڑے گا کہاں جا کے، وہ وقت آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے جب اس دوستی کا آپ کو ثمر ملتا ہے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور آپ نے اللہ کی دوستی کو محسوس کرنا شروع کر دیا، ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ، اپنے ہر معاملات زندگی کے اندر آپ نے اپنے رب کو اپنے ساتھ پانا جب شروع کر دیا، تو دوستی کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستی قابل قبول ہو گئی، وہ دوستی جو آپ نے اللہ کے ساتھ بنائی اور اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، تو پھر اللہ پاک اپنے دوست کو پھر اپنے محبوب کی دوستی عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات، یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی دوستی کو قبول کر لیا، تو پھر وہ اپنے محبوب کی دوستی اپنے اس دوست کو عطا کر دیتا ہے۔
جب اللہ کے محبوب کی دوستی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی درود پاک کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے آپ کو. اور کثرت درود پاک کی بڑا آسان ہے. درود پاک کی کثرت کرنا اور اہل درود کہلانا. روزانہ اگر 313 مرتبہ بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا جی، چاہے وقت کوئی سا بھی ہو، 313 مرتبہ کا عدد اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے درود پاک پڑھنے کا، منیمم یہ عدد ہے، تو آپ اہل درود بھی ہیں اور آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے بھی ہیں. اور جس کو درود پاک کی کثرت نصیب ہو گئی، سمجھیں اسے اللہ کی دوستی بھی مل گئی، دوستی اس کی قبول بھی ہو گئی، اور اللہ نے پھر اپنے محبوب کی دوستی آپ کو عطا کر دی. اور دوستی کا پھر سب سے بڑا عملی مظاہرہ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی میں، ان کی محبت میں آپ ان کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے. درود شریف کی کثرت اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور کس حد تک یہ آپ کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دوستی بتائے گی آپ کی، یہ یارانہ بتائے گا آپ کا، یہ آپ کی محبت جو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ہے، اس کا عملی مظاہرہ درود پاک کی کثرت ہے. اب اپنے اوپر غور کر لیجئے، اب اپنا محاسبہ، اپنا آڈٹ کر لیں کہ آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں. اور جو لوگ کیونکہ مجھے نا کومنٹس کے اندر اکثر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے ان کو، جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. کیا خوش نصیب لوگ ہیں، یہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ توفیق عطا ہوئی. اور جو ہزاروں میں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ اللہ کے بھی قریب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی قریب ہیں، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، وہ آخرت میں بھی سرخرو ہیں. جناب والا ان کی تربیت خود بخود ہوتی رہتی ہے. کوئی ان کے اندر نقص اگر ہے بھی صحیح نا تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. درود پاک اس شخص کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں کوئی ایسی کسی بات کی گنجائش باقی اس شخص کے وجود میں رہتی ہی نہیں. تو درود شریف کی کثرت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے. اور یہ درود پاک کی کثرت تب نصیب ہوتی ہے جب آپ کی دوستی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور جب یہ دوستی قبول ہو جائے تو پھر محبوب کی دوستی عطا ہوتی ہے، اور جب وہ دوستی عطا ہوتی ہے تو پھر درود پاک کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے. اگر اس رستے سے ہوتے ہوئے آپ کو بھی درود پاک کی کثرت نصیب ہو گئی تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ سعادت مند لوگ ہیں. اپنے آپ پر ناز کیا کریں، اپنی روح کے اندر ناز کیا کریں کہ آپ کو کون سی عبادت نصیب ہوئی ہے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اور اس محبت کے نصیب ہونے سے پہلے آپ کو اللہ کی دوستی نصیب ہوئی ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ موت آ جائے تیرے عشق کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں آمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.